براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی، وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل خطاب کر رہے ہیں۔ خریدی تھی اور جس کے اوپر بہت بہتان ہوا، جھوٹ بولا گیا، لیکن لانگ ٹرم سودے کر رہے تھے۔ آج وہ ایل این جی گیس پاکستان کو بچا رہا ہے، لیکن جب کووڈ کے زمانے میں سستی ترین ایل این جی مل رہی تھی پھر بھی کسی نے وہ سودا نہیں کیا، اور جو ایل این جی گیس $4 میں مل رہی تھی کووڈ کے زمانے میں، آج وہ $40 میں بھی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت گیس کی شارٹیج ہے، اور ہم کو بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بنانی پڑ رہی ہے، مہنگی ترین بجلی۔ ایل این جی گیس اپنی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پہ ہے، کبھی بھی اتنی اونچی سطح پہ نہیں رہی ہے۔ تیل جو تھا خوردنی تیل کروڈ آئل جو تھا وہ بھی $124 تک گیا تھا، آج اللہ کی مہربانی سے چلو 100 کے نیچے آیا، آج بھی 95 کے قریب ترین ہے۔ خوردنی تیل بھی مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا تھا، اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا، اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شارٹیج ہو جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی، اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا، تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خوردنی تیل کی یہاں پہ سچویشن اچھی ہوئی، اور اللہ کی مہربانی سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے، جس کے اندر نمبر 1 فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسڈی ہٹائی گئی، اور وہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری، جو سبسڈی تھی وہ ختم کری، دیگر چیزیں کی، اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ کوئی ایسے اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں، بالکل آئی۔ جون کے مہینے بھی مہنگائی تھی، اور جولائی کے مہینے بھی مہنگائی میرے خیال سے 20% تھا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی اور اب تھوڑی سی مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر جو کہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریباً نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں، اکثر یہ بات کرتا تھا میں، اور اس زمانے میں شاید میں اکیلا یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہے۔ جب $80 بلین کا ہم امپورٹ کریں گے، جو ہم نے 2021 میں کیا، اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے، تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ $48 بلین اگر ہوگا، تو وہ ملک جو $48 بلین یا 15% آف GDP اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے، وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کہ 15% ٹریڈ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے۔ میرے خیال سے شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج GDP کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا، $17.4 بلین۔ یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ 2007-8 میں ہوا، جو 8.1% آف GDP تھا، یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں۔ نمبر 2 پھر ہمارے سال میں ہوا 19 بلین GDP، اور پھر 17.5 بلین GDP پچھلے سال ہوا۔ پاکستان بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے، ہم گروتھ کرتے ہیں، کچھ عرصے تک گروتھ کرتے ہیں، 5% 6% گروتھ لے کے آتے ہیں، پھر فوراً بسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے، وہ معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ بیسڈ گروتھ پہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی ہے، اور یہ جو ایک ہم ماڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا، وہ ماڈل ہمارے لیے موزوں نہیں رہا ہے۔ اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے، جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں کری ہے، کوریا نے 70 اور 80 کی دہائی میں کری ہے، چین نے 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے کی ہے۔ کوریا ہو گیا، کوریا کو چھوڑ دیں اگر سنگاپور، جاپان کو، ہانگ کانگ دیکھ لیجئے، تھائی لینڈ دیکھ لیجئے، ملیشیا دیکھ لیجئے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے، اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے 5 سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی۔ 12,000 میگا واٹ پہ ہم آئے تھے، جب 12,500 میگا واٹ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے۔ آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 25,000 25,500 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی، جب بہت زیادہ گرمی تھی، تو ہم 5,000 میگا واٹ شارٹ تھے۔ تو ابھی بھی ہم کو کیپیسٹی اور لگانی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن the point is کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی، تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ ہم
ایکسپورٹ کو وہیں چھڑا ہوا ہے. 2011 کے اندر پاکستان میں 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2011 میں. آج 2022 کے اندر ہم 31 بلین پہ پہنچے ہیں. اس میں سے اگر میں کاٹن پرائس کی انکریز نکال لوں جو صرف 3 سال کے اندر 6,000 سے 18-19,000 پہ چلے گئی تھی, تو باقی ویلیو کے اندر تو کوئی والیوم میں تو کوئی انکریز نہیں آئی ہے. کسی سال تھوڑا چاول بڑھ جاتا ہے 10%, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے. اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے 2018 چھوڑ کے, تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے, آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے 1.5 مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے. مطلب گندم کی حکومت کی کاسٹ جو ہے $100 سے اونچی ہے امپورٹ کرنے کی. سو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہماری کھاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال, تو ہم کو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان میں نہ ایگریکلچر, پاکستان اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتا ہے, نہ ایگریکلچر پروڈکشن اچھی ہے. ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے, میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے, ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے. آئل سیڈز, پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکئی کی روٹی کھاتا ہے. آئل سیڈز پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے, نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ, نہ کنولا پیدا کر سکتے ہیں. کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا, سرسوں کا. ہم کو $5 سے $6 بلین کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا. اس سستی پرائس میں پام آئل ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ اگر آپ بوم بسٹ سائیکل پہ رہیں 102-103 ارب یا 105 ارب روپے, تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے, اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے. کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, وہ 40% تک چلا گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے کل پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے. ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے. IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے. کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ. وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. وہ ہمارا دوست ملک ہے, ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے. میں ان سے ملا تھا عید کے دن. میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے. ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. 96-97 کا لون, رائٹ, اس کو ری رول کر دو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپازٹ دے دو. اس نے کہا یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو. مگر ایک مناسب کام, ہم مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر سکے, اور یہ شرم کی بات ہے. اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں. $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں. $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی. 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا. ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ, تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے, میں تو سچ بتا رہا ہوں, پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا, آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو, آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں سے فون کروا دو, شہباز شریف سے فون کروا دو, آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں. $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر, $80 بلین کا, اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری, 31 بلین کی. کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا, سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے, تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے, اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں, اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں, اور کر رہے ہیں, لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا, جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے. جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے. ہم پیسے چھاپ کے لے تو انہیں مہنگائی ہو جاتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا, جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں, ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں. جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے, اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں, کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگز بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز, فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس, وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ.
اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے، اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا۔ میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت ترین نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے، وہ 78 ہے، تو 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا۔ ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 4.25 سال کے اندر۔ ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا، آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا۔ تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا، وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے۔ آپ نے وہ فوراً، آپ وہ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے، آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹ کہہ دو، ڈپازٹ کہہ دو، لون کہہ دو، انویسٹمنٹ کہہ دو۔ آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے، یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں، جو ہوتی ہے۔ جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا، پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا، امپورٹ اتنا بڑھ گیا، اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے، میں ناصر القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا، ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا، آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے، فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں، چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی، جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا، جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے، اس کے بعد سائیوال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے، پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا، انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی، ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی۔ اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے، آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے۔ آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیا، وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے، ریسٹورانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے۔ اس قوم نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا، تو پھر جب میں ادھر آیا، اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، لیکن صرف معذرت کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری، ہم نے جو بین لگائے تھے، میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے، وہ ٹیمپریری بینس تھے، لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر، سی پی یوز کے اوپر 2-3 مہینے تک بین رہے گا۔ آپ کو جو 84-85 میں تکلیف آ رہی ہے، وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی۔ میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے، لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تقریر اب کر رہا ہوں، آپ یہ ویوز گاڑی کی، یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا، میں اس دن کہا تھا، وہ لوگوں نے کہا بھی، اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائیورٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی، نہ میری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے۔ میری فرسٹ پرائیورٹی اور اونلی پرائیورٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کی بھی پرائیورٹی یہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز، وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں، ہم یہی کریں گے۔ اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے، ہم نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے منہ موڑ لیا، کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، IMF کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے۔ ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں، ہم پرائز بڑھا دیں گے، ہم نے بات شروع کر دی ان سے، پھر بڑھا بھی دی پرائز، تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی۔ بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری، ان کو IMF پہ جانا پڑا، $4 بلین مانگے، آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، آج 308 روپے کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، ہائی آکٹین میں کہا تو 350 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے بھی کہا صحیح کیا، اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ تو اب 84-85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا، اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹمز تھے 173 آئٹم، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک، سوری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں، تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں، ہمارے ممبر کسٹمز، اس کے اندر ہمارے مرتضیٰ میمن صاحب بھی ہیں، اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس، احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری۔ اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں، کراچی چیمبر بھی کریں، دیگر چیمبر بھی کریں، ایسوسیشن بھی کریں، ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہیں، ہم وہ ختم کر دیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، ٹاپ ایکسپورٹرز، ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ جو مطلب 25، کیونکہ
20% ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स आर कंट्रोलिंग मे बी 80% ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो विल सी, हम बुक कर देंगे, हम एक्सपोर्ट को नहीं रोकेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को 2-3 महीनों तक फैसिलिटेट नहीं कर सकते। ये हमसे आप कह के शर्मिंदा भी ना करें मुझे आप, ठीक है, क्योंकि मैं अब कर लें शर्मिंदा, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं ये होने नहीं दूंगा, ठीक है। ये दिस वी विल नॉट डू फॉर 3 months। मतलब देयर आर अदर वेज आई कैन एक्चुअली कंट्रोल दिस। हम इंटरेस्ट रेट 2-3% बढ़ा देंगे तो इम्पोर्ट और भी कम हो जाएगा। तो हमको ये भी पता है कि क्या चॉइसेस हैं। हम अगर और डिवैल्यू कर दें तो फिर उसके बाद भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम डिवैल्यू करते हैं तो आटा महंगा हो जाएगा, तो क्या गरीब आदमी को खाने की रोटी इसके छीन लेंगे, क्या करेंगे। सो वी आर वेरी हैप्पी कि ये हमारे इंपोर्ट करने से डॉलर कंट्रोल में आ गया, और इंशाल्लाह उसका समर आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा कुछ दिनों में आपके लिए और भी आसानी होगी। तो और जहाँ तक आपके डैमेज का ताल्लुक है, मैं शुक्रिया पहले तो अदा करता हूँ हमारे मेंबर कस्टम का और चेयरमैन FBR का, और साथ साथ मेरे भाई फैसल सफवारी का और चेयरमैन KPT का, कि इन्होंने इस पर मेहनत की है। और चेयरमैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक लेटर और लिख दें कि ये जो डॉक्टर इनायत डिले करते हैं ये भी हमारा कसूर है परमिशन का, और इसके लिए भी जो है वो आपने जो फार्मूला किया था कि कम से कम 50% तो उससे आप डैमेज माफ़ करवाइए, या कोशिश करके इससे ज़्यादा माफ़ करवा दीजिए। तो चेयरमैन साहब ये आप ज़रा देख लीजिए, हम कोशिश करके आपका ये डैमेज खत्म करवा देंगे, ठीक है। जो यूनुस सुमरो साहब ने तजवीज़ दी है, मैं समझता हूँ कि मकरम भाई ये, और इधर चीफ कलेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, कि ये तजवीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही रीज़नेबल तजवीज़ है, तो ये तजवीज़ भी मांग लेंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपने ये कहा है कि जो FED लगाया है बिज़नेस क्लास पे उसको स्टैगर करें, हम ये तजवीज़ भी आपकी मान लेंगे। उसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर्स पे आपने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम SRO बाय FBR ऑन सेल्स टैक्स, हम वो भी मान लेंगे आपकी बात। हाजी साहब ज्वेलरी के इशू पे आपने 10,000 रुपये थोड़ा सा कम कह दिया, मैंने 40,000 रुपये रखा था, आप अगर 30,000 कहते तो आपकी बात मान लेता। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने 10,000 कहा है, तो ये तो बहुत मुश्किल बार्गेनिंग है, तो ये हम आपसे मीटिंग कर लेंगे। हम ज्वेलरी का जो 40,000 रुपये हम इसको भी कम कर देंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम उसको फिक्स टैक्स में ही रखेंगे, लेकिन हम 30 कर देंगे। लेकिन हम आपको ये ऑप्शन दे देंगे कि जिस आदमी को फिक्स टैक्स रजीम में नहीं जाना है, जिस ज्वेलर शॉप को, देखिए बड़े शॉप्स हैं, इसमें रूल ये है, मैं लोगों के लिए बता दूँ कि 300 स्क्वायर फुट से बड़ी दुकानें जो हैं वो सेल्स टैक्स देंगी 3% ज्वेलरी पे। 17 से हमने 3 कर दिया, इसमें किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन हमने कर दिया 17 से 3। जो 300 से छोटी दुकानें उनको हमने फिक्स कह दिया। उन्होंने कहा नहीं 40,000 बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं कहा 3% पे आ जाओ, तो वो ऑप्शन इनके पास है। जो छोटी दुकान समझती है कि 40,000 बहुत ज़्यादा है, वो 3% पे भी आ जाए। लेकिन अगर वो 3% पे भी नहीं आना चाहते, चलो हम 40 से थोड़ा सा कम भी कर देंगे, लेकिन एक ना एक रेट तो सेट करना पड़ेगा। अब 10,000 रुपये तो अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं पाकिस्तान में, और आपके पास कोई 5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री कम से कम रखी होती है, और आप 10,000 रुपये भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मैं मतलब ये देखें कि ये रोड फ्री में नहीं बनते, मतलब सीरियसली, मतलब ये कि ये मतलब एयर ट्रैफिक वाले जो है उसके सिस्टम फ्री में नहीं आते, मतलब यू हैव टू डू सम थिंग्स कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी। जो गवर्नमेंट की स्कूलें चलती हैं उसके टीचर्स फ्री में नहीं आते, सो वी हैव टू डू दिस। सो ये हम आपके लिए, लेकिन जो भी सेटलमेंट करना है कर लेंगे। अब बड़ी बात जो आपने की थी बिजली की, उस पर मैं आ जाऊँ। पहले छोटे ताजरों की और फिर बड़े ताजरों की बात कर लेते हैं। छोटे ताजरों पे हमने एक फ़िक्स टैक्स डाला था, उसमें मैं लेट मी एडमिट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी गलती थी कि मैंने ये नहीं सोचा था उस वक्त, और हमने जिन लोगों से बात की थी उन्होंने भी नहीं सोचा था, सच्ची बात है, ट्रेडर्स ने भी नहीं सोचा था कि जो दुकानें बंद होंगी या जो बहुत छोटी दुकानें होंगी, कोई छोटी पान की एकदम ढाबा टाइप का है, पान की भी छोटी दुकान है, वो अगर चल रही होगी, या कोई औरंगी टाउन के अंदर छोटी सी कोई पंसारी की दुकान है, तो वो कहाँ से दे सकेगा पैसे। तो इसलिए हमको कम से कम एक रखना था। तो इन्होंने फिर हमको कहा कि नहीं आप हमने चाहा था कि 30,000 रुपये का बिल समझ लीजिए, उसके ऊपर हम 200 यूनिट 300 यूनिट पे ले रहे थे, उस पर 3,000 रुपये मांग रहे थे। हमारी सोच थी कि 3,000 रुपये का मतलब है 100 रुपये पर डे। 100 रुपये पर डे का मतलब है कि जो आदमी, मैंने सोचा था कि दुकान वाला लाख रुपए महीने के कमाता होगा और 12 लाख रुपए साल से कमाता है, उससे अगर मैं 36% टैक्स ले रहा हूँ तो 3% ऑफ इनकम ले रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा टैक्स नहीं है मेरे ख्याल से, मेरा ये सोच थी। 12 लोगों ने कहा नहीं आप 150 यूनिट का कर दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि थोड़ी सी यूनिट में इफ्तार छोड़ दो। जुबैर मोतीवाला साहब और इनके साथ जो ये लोग बैठे तो उनको उन्होंने कहा कि नहीं आप 300 यूनिट छोड़ दें। हम लोगों को कोशिश करेंगे कि ATL पे लेकर आएँ, जिनको आना है, जिनको नहीं आना कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है,
ATL یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ. کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں, کوئی گھر خریدتے ہیں, تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ATL پہ آتے ہو, آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں, تو ATL پہ آ ہی جانا چاہیے. اور میرے خیال سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن 3 مہینے تک میں نے اس لیے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی, اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائس شاک ہے لوگوں کو. دوم یہ کہ بجلی جو ہے وہ 3 مہینے بعد سستی ہو جائے گی. یہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی کہ 3 مہینے بعد جو ٹیرف اسکیجول ہے اس کے تحت بجلی جوڑی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی. تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکتوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے. تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا, which is 5% income tax, 5% sales tax and 7.5 ہے 10 تھا 7.5% sales tax نہیں, شروع میں 5 اور 7.5%, 5% sales tax اور 7.5% income tax جو پہلے تھا رجیم, جو اپریل میں مئی میں تھا وہی ہو جائے گا. یہ اکتوبر تک سپٹمبر تک رہے گا. 1 اکتوبر کو جو 5% کا نمبر ہے اس کو 7.5 کر دیں گے, اور جو 7.5 نمبر تھا اس کو 10 کر دیں گے. تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے, اور پھر جتنی زیادہ بل ہوتا ہے, کوئی 500 یونٹ والا, 800 یونٹ والا, 1000 یونٹ والا, اس کا اس مطابقت سے بڑھاتے رہیں گے. تو تھوڑا سا مطلب بڑی دکانوں والوں سے بڑھائیں گے. میں کلیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ 42 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا. پچھلے سال ہم نے 6 ارب روپے لیے تھے, ہم 42 ارب روپے لینا چاہ رہے تھے. یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں سیکریفائس, شیئرڈ سیکریفائس ہوگی, تو وزیر اعظم پاکستان کے بیٹوں کی جو شوگر مل چلتی ہے اس کو میں نے 10% اوپر ٹیکس لگایا. میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا, میں نے آپ سب کے بزنسز کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا. تو میں چھوٹے اور میں نے بہت لڑائی کری 1 ہفتے تک کہ کم از کم لاکھ روپے کی انکم کو IMF سے کہا کہ ایگزمپٹ کر دو. وہ نہیں مانے تو 5 سے میں نے 2.5% کر دیا. لیکن ہم نے سب کے بزنسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا. تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے. 25% of our GDP comes from the service sector. Very little manufacturing, very little tax come from that. مینوفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں. تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں. ہم اب 42 ارب روپے سے پیچھے ہٹ گئے, لیکن پھر بھی ہم 33 ارب روپے ان سے ٹیکس لیں گے ویریبل کے حساب سے. تو مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاح اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے. مفتاح اسماعیل نے وہ میری کوئی ضد بحث نہیں تھی. ہم کو ان کو فکس نہیں دینا, فکس نہ دو, ویریبل دے دو, لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے. اور اگین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے ہی, تاکہ یہ ملک جو ہے یہ چلتا رہے. اس سال 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا. تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے. تو یہ 33 ارب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے. ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا. پر سیٹ جو تھا وہ میرے خیال سے 200 روپے سے 4000 کر دیے تھے. 200 سے 4000, 300 روپے پر سیٹ تھا بس ایئر کنڈیشن بسوں کا. اس کو ہم نے 4000 کر دیے تھے. ٹرانسپورٹ والے خوش نہیں تھے, ہم نے وہ بھی کم کر دیے, 1500 روپے کر دیے. لیکن یہ کہ 1500 روپے پہ ہم خوش ہیں, ہم کو 5 گنا زیادہ پیسے ملیں گے, وہ بھی خوش ہیں کہ 4000 سے 1500 پہ آ گئے. سو بٹ اگین آئی ہیو ٹو کلیکٹ دس منی. ہم نے ٹارگیٹ ان کو دیا ہے 7500 ارب روپے کا چیئرمین صاحب کو, اور چیئرمین صاحب نے پچھلے سال بھی ٹارگیٹ پورا کیا ہے, بلکہ تھوڑا سا ٹارگیٹ زیادہ کر دیا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پچھلے چیئرمین نے کہا تھا کہ بغیر سیلس ٹیکس کے پیٹرول کے میں ٹارگیٹ نہیں پورا کر سکوں گا. اس چیئرمین نے ٹارگیٹ سے اوپر کر دیا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیئرمین انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ٹارگیٹ پورا کر کے جائے گا, اور ٹارگیٹ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم چیئرمین کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو کوئی تنخواہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.